اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 102، 91 سے 102۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون۔ گزشتہ آیات میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے کئی انبیاء کا ذکر فرمایا اور آخر میں جناب زکریا علیہ السلام اور جناب یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اب یہاں پر جو پہلی آیت ہے اس میں جناب مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہو رہا ہے، اگرچہ ان کا نام نہیں آیا مگر ان کی صفات یہاں پر بیان ہو رہی ہیں اور ان کے اعلیٰ کردار کی گواہی پروردگار عالم کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ واللتی احسنت فرجہا، اور اس خاتون کو جس نے اپنے کو مرد کے تصرف سے بچایا، یعنی جناب مریم سلام اللہ علیہ جنہوں نے اپنے کردار کی حفاظت کی۔ وَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، تو ہم نے ان میں اپنی روح کا ایک حصہ پھونک دیا۔ یہ روح کا پھونک دینا ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا شرف ہے جب پروردگار عالم اسے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قضیے میں بھی ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ نفخت فیہ من روحی، کہ جب اس میں اپنی باز روح یا روح خاص کو پھونک دوں، تو یہ روح خاص ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی طرف نسبت کی وجہ سے شرف کا اعلان ہے کہ جو جناب آدم علیہ السلام کے لیے تھا اور یہاں پر جناب مسیح علیہ السلام کے لیے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرار پایا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے قدرت کی ایک نشانی ہم نے قرار دیا کہ اس طرح سے عام طور پر کہاں اولاد پیدا ہوتی ہے کہ بغیر کسی مرد کے تصرف کے کماری خاتون سے اولاد پیدا ہو جائے بغیر کسی انفلوئنس کے مگر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم کے انتظام خاص سے ایک جو روٹین کا پروسیس ہے اس سے ہٹ کر بیٹے کی ولادت ہو رہی ہے اور پروردگار عالم نے
انہیں اور ان کے فرزند کو ایک نشانی بنا دیا عالمین کے لیے. تو یہ بہت بڑا شرف ہے. پھر اس کے بعد اب پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ تمہاری امت ہے، ایک امت، یعنی ملت ایک ملت، دین ایک دین. یہ سب ترجمے اس کے کیے گئے. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا تم سب کا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ، تو میری ہی عبادت کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، مگر انہوں نے جدا جدا کر رکھا ہے اپنے معاملات کو. کل الینا راجعون، اور ان سب کو ہماری ہی طرف بالآخر پلٹنا ہے. یعنی اب ہو یہ گیا کہ ہونا کیا چاہیے تھا اور ہوا کیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان تمام انبیاء کے پیغام کے اندر جو ایک جہت ہے، یکجہتی ہے، توحید کا پیغام ہے، خدا کی طرف لے جانے کا پیغام ہے، پروردگار سے قریب کرنے کا پیغام ہے. تو ہر رسول جو ہے خدا کی طرف سے. یہی وہ چیز ہے کہ جو خود قرآن مجید کے اندر بھی پروردگار عالم نے سکھائی اور سمجھائی کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم ان میں سے کسی نبی کے درمیان، نبیوں کے درمیان فرق کے قائل نہیں ہیں. ان کے حفظ مراتب اپنی جگہ پر، کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ سب رسول ہیں، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. وہ فضیلت ہونا الگ بات ہے. وہ تو ایک گروہ کے اندر مثلا سارے مسلمان ہیں تو بھی سب ایک برابر نہیں ہے، فرق ہے. لیکن کیا نبیوں کے مراتب کے فرق کے بعد ان کے پیغام کی جہت الگ الگ ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. جو عقائد ہیں، جو اصول دین ہے، وہ ایک ہیں. قیامت کا عقیدہ کامن ہے، توحید کا عقیدہ کامن ہے، نبیوں کی نبوت خدا کی طرف سے، ان کی نمائندگی خدا کی طرف سے، جو ان کے پاس وحی نازل ہوتی ہے وہ اس کو پہنچانے کے پابند ہے. لوگوں کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ جس نبی کے زمانے میں وہ ہیں اس نبی کی بات کو انہوں نے قبول کرنا ہے، اور دیگر تمام انبیاء پر ایمان لانا بھی اس کا جز ہے. اب اس کے بعد جو وحی کے نتیجے میں شریعت کا اختلاف ہے وہ زمان و مکان کے لحاظ سے ہے. وہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے کہ اس قوم کو اس طرح سے اپنی بارگاہ میں عبادت کی دعوت دینی ہے. عبادت ایک ہی ہوگی، پروردگار ہی کی ہوگی، مگر اس کے طریقوں میں، مثلا نماز کے طریقوں میں جزوی کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، کچھ اور احکام شریعت کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، مگر وہ تمام معاملات جب پروردگار کی طرف سے ہیں تو پھر اس اختلاف کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. اس لیے کہ جو اختلاف ہے وہ اسی اعتبار سے کہ ایک طریقہ پچھلے طریقے کا ناسخ ہے اور پچھلا طریقہ منسوخ ہے. لیکن وہ بھی پروردگار کی طرف سے تھا، یہ بھی پروردگار کی طرف سے تھا. مگر نتیجہ کیا نکلا کہ بہت سے افراد جب نبی آئے تو ان کی باتوں کو انہوں نے سنجیدگی سے نہیں لیا. ایک تو یہ گڑبڑ کر ڈالی، اور پھر اس کے بعد جو مختلف انبیاء کے فالوورز تھے ان کو چاہیے یہ تھا کہ بعد میں آنے والے نبی سے وہ مل کر یقیناً پچھلے نبی کی جو دعوت تھی اس کا کنٹینیویشن کرتے. ایسا نہیں تھا کہ آگے آنے والے نبی کا پیغام پچھلے نبی کے پیغام سے متصادم ہوتا. اصول میں تو سب ایک ہی تھے، جیسے کہ ابھی میں نے گزارش کیا، مگر اس چیز کو انہوں نے نہیں سمجھا اور پھر اپنے معاملات کو جدا جدا کر لیا. حالانکہ ان سب کو ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. یہ بات سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے کہ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کا پلٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو وہ تمہیں خبر دے گا ان باتوں میں کی کہ جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. اب یہاں پر پروردگار عالم نے گویا سمجھایا کہ اصولی طور پر امت، ملت، دین ایک ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. میں تمہارا رب ہوں، عبادت میری ہونی چاہیے. ہاں انہوں نے اپنے معاملات کو مختلف فی بنا لیا اپنی خواہشات کی اتباع کی وجہ سے، احوا کی اتباع کی وجہ سے. اب آگے ارشاد ہوتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، کہ جو اعمال صالحہ میں سے کچھ بھی انجام دے گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جبکہ وہ مومن بھی ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی. وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کے لکھ لینے والے ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے ایمان کو شرط کے طور پر پیش کیا گیا. یہ بھی لطف کیا گیا کہ من کے ذریعے سے یہ سمجھایا گیا کہ ہم تم سے کوئی 100% ایسی ایفرٹ نہیں مانگ رہے کہ جس کے اندر تھوڑی بہت بھی اگر کمی ہوئی تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. نہیں، من الصالحات، جو صالح اعمال ہیں ان میں سے کچھ تو کرنے کی کوشش کرو. یعنی حد اقل واجب بھی انسان کرنے کی کوشش کرے، واجب میں بھی اگر کچھ رہ گیا ہے تو اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرے، پھر توبہ کرے. تو ظاہر ہے کہ یہ تمام معاملات حل ہو سکتے ہیں، مگر ایمان بہرحال شرط ہے. ایمان کے ساتھ اگر یہ اعمال صالحہ انجام دیے گئے
تو جتنے بھی دیے گئے پھر ان کی ناقدری نہیں ہوگی، ان کا ریوارڈ، ان کا ثواب ملے گا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کے لکھ لینے والے ہیں۔ دوسری جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے لکھنے کے لیے بھی فرشتوں کو مقرر کیا ہے، کاتبان اعمال کرامن کاتبین، مگر یہاں پر پروردگار عالم نے اپنی طرف نسبت دی ہے، اس لیے کہ وہ جو فرشتے لکھ بھی رہے ہیں تو اذن پروردگار ہی سے لکھ رہے ہیں، جیسے کہ قبض روح کی نسبت پروردگار نے اپنی طرف دی ہے، جبکہ دوسری جگہ صاف اسے فعل ملائکہ اور خاص طور پر ملک الموت کا کام قرار دیا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ جس بستی کو ہم نے تہس نہس کر دیا پھر ان کے لیے دنیا میں واپس پلٹنا ناممکن ہوگا۔ اب یہاں پر درمیان میں ان یرجعوا الی الدنیا کو مفسرین نے مقدر مانا ہے کہ یعنی حرام ہے علی قریۃ بستی پر اہلکناہا کہ جس کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کیا حرام ہے؟ ان یرجعوا الی الدنیا، کہ وہ دنیا کی طرف واپس آ سکیں۔ انہم لا یرجعون، ہرگز وہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ یعنی اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تقریباً ویسی آیت بن گئی کہ جو ہمیں سورہ مومنون کے اندر آیت نمبر 99 میں نظر آتی ہے کہ موت کے وقت جو لوگوں کی فریاد ہوتی ہے کہ رب ارجعون، کہ اے میرے رب ہمیں پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ ہم جو نہیں کر پائے وہ اعمال صالحہ انجام دیں۔ تو وہ پلٹنے ہی کی دعا مانگ رہے ہوں گے مگر دنیا میں۔ کلا، تو جواب ملے گا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ بھی باتیں ہیں جو یہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہرگز نہیں کے ساتھ منع کیا گیا وہی گویا یہاں پر بیان کر دیا گیا۔ پھر ظاہر ہے کہ اسی آیت کے ذریعے سے بعض علماء نے رجعت کے عقیدے کے اوپر بھی ایک دلیل قائم کی ہے، اس کی تفصیل اپنے مقام پر ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے امنڈ پڑیں گے، یعنی آگے آ جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے اور آگے بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ یہ گویا مقدمہ قیامت ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر سورہ کہف میں آیا اور سورہ انبیاء کی اس آیت کے اندر آیا۔ سورہ کہف میں نسبتاً تھوڑا تفصیل کے ساتھ آیا، جہاں پر ان کے حوالے سے جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے جو بستی والے ہیں ان کے لیے دیوار قائم کی تھی، وہ تمام باتیں۔ اب یہاں پر پروردگار عالم نے اس دیوار وغیرہ کا تو کوئی تذکرہ نہیں کیا، یہ ضرور ارشاد فرمایا ہے جس سے بالکل واضح سمجھ میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت کا موقع ہوگا تو یاجوج اور ماجوج ظاہر ہو جائیں گے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ امنڈ پڑیں گے، ان کا آنا بہت تیزی کے ساتھ ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ آنا ایسا ہی ہوگا کہ جو بالکل نوٹس میں آ جائے گا اور سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ ایک نشانی ہے کہ جو گویا پوری ہوا چاہتی ہے اور اس کے نتیجے میں قیامت کے قریب آنے کا سمجھ میں آ جائے گا۔ واقترب الوعد الحق، اور وہ جو وعدہ حق ہے وہ قریب آ جائے گا۔ فاذا هي شاخصۃ ابصار الذين كفروا، تو جو کافر ہیں ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ یا ویلنا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے وائے برحال ما، افسوس ہمارے حال پر، قد كنا في غفلة من هذا، ہم اسی سے تو غفلت میں تھے، بل كنا ظالمین، بلکہ ہم بڑے ظلم کے مرتکب تھے۔ یعنی اب ان کا کفر وہ اسی غفلت کے ساتھ نتی ہو گیا، یعنی اس دنیا میں انہوں نے اپنا وقت ضائع کر دیا، غفلت میں رہے اور نتیجتاً کفر کو اپنا شعار بنایا، تو اب یہ بعد میں ان کے لیے پچھتاوا ہی ہو سکتا ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تمہارے لیے بلا شبہ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کے لیے، ان سب کے لیے کیا ہے؟ حسب جہنم، کہ دوزخ کا ایندھن بننا ہے۔ انتم لہا واردون، تم سب وہاں پر وارد ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اور ان کے معبودان باطل، اب یہاں پر ماں کا جو لفظ آیا ہے وہ سمجھاتا ہے کہ یہ وہ معبودان باطل ہیں کہ جن کا معاملہ ذوی العقول سے نہیں ہے، ورنہ تو ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح سے بعض فرشتے، ان کو بھی مشرکین اور کافروں نے اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا، بیٹا بیٹی بنا کر، اور ان کی عبادتیں بھی انجام دی۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی عبادتیں انجام دینے کا یہ نتیجہ تو قطعاً نہیں ہو سکتا کہ ان صاحبان شعور کو جو خدا کے نمائندگان تھے، خدا کے فرشتے تھے، ان کو جہنم کے آگ کی ایندھن بنا دیا جائے۔ یہاں پر ماں کا لفظ ہے کہ ماں تعبدون، یعنی تم جن کی عبادت کرتے تھے غیر ذوی العقول، جو عقل نہیں رکھتے تھے، یعنی اس سے مراد بت ہیں، تو وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ان بتوں کو تو خیر کیا فرق پڑنا ہے، مگر بہرحال جو ان کی عبادت کرنے والے تھے ان کے لیے یہ معاملہ ایک اور اذیت کا باعث ہوگا کہ زندگی بھر ہم ان کی
عبادت کرتے رہے اور یہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر جل رہے ہیں. انتم لہا واردون، تم سب کے سب وارد ہوں گے، تمہیں وہاں پر پہنچنا ہے. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ سب کے سب خدا ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے. بہت نیچرل، بہت لاجیکل بات ہے، ریشنل بات ہے. وکل فیہا خالدون، اور وہ سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، وہاں پر چیخ و پکار ہوگی ان میں، اور وہ لوگ اور اس میں کچھ بھی نہیں سنیں گے. یعنی اتنی چیخ و پکار ہوگی کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی. ان الذین سبقت لہم من الحسنی، ہاں ہم میں ان میں ان الذین سبقت لہم، یقیناً وہ کہ جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی کی سبقت ہے، یعنی جو جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے. اولئک عنہا مبعدون، وہ اس جہنم سے دور رہیں گے. یہ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی مقرر ہو چکی ہے، یہ تمام کے تمام وہ افراد ہیں کہ جو خدا کے منتخب شدہ ہیں، مصطفیٰ، مجتبی، مرتضیٰ بندے ہیں. اب چاہے ان کے اندر وہ ہوں کہ جن کو ان افراد نے اپنے معبود کی طرف ان کی اجازت کے بغیر مقرر کر لیا، ان کی عبادت شروع کر دی معاذ اللہ، اور یا نہ بھی ہوں تو بہرحال جو پروردگار عالم کی طرف سے منتخب ہیں، جن کے لیے خدا کی طرف سے بھلائی مقرر ہو چکی ہے. اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور ہوں گے. لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آواز بھی نہ سنیں گے. وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون، اور وہ اس میں کہ جسے ان کا جی چاہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ کیفیت ابھی اور آگے بیان ہوگی اگلے صفحے کی پہلی آیت میں، مگر یہاں پر یہ پیج مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.